الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين. آج ہم سورہ نساء میں آیت نمبر 24 شروع کریں گے جہاں سے ہمارا 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. جو محسنات ہوں عورتوں میں سے سوائے اس کے جو تمہارے دائیں ہاتھ میں آ جائیں، یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے جو آخری آیت تھی اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ اسی حکم کی کنٹینویشن ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر مسلمان مومن مردوں کو طریقہ سکھایا نکاح کے حوالے سے. پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ کیا کرنا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. پھر بتایا گیا تھا کہ 2 3 3 4 4 سے یعنی کر سکتے ہو نکاح. گویا تعدد ازواج اور تحدید ازواج کا ہم نے حکم پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ سکھایا کہ جب وہ نکاح کریں گے تو مومن مردوں کو بتایا تھا کہ آپ آتوہن صدقاتہن نخلا، کہ ان کے مہر جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کر دینا جب تم نکاح کرنے لگو. پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عورتیں تمہاری زوجیت میں آ جائیں تو کیا کرنا، عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزران کرنا. تو مومن مردوں کو کنٹینیوسلی طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ گھر کے سسٹم کو ایوالو کرنے کے لیے انہوں نے کیسے چلنا ہے. پھر ہم نے جو آخری آیت تھی جس پہ ہمارا رمضان سے پہلے جو ہمارا ختم ہوا تھا، یہ سورہ نساء کا جو آخری آیت تھی 4 سپارے کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بتا دیا تھا محرم اور نامحرم رشتوں کی فہرست بتائی گئی تھی. اور کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا تھا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہارے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یہ وہ 7 محرم رشتے تھے جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسب کے حوالے سے بھی حرام کر دیا، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ رضائی رشتے، کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی وہ دودھ پلانے والی جو رضائی ماں ہے وہ بھی تمہارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں وہ بھی تمہاری کیا ہیں، تمہارے لیے محرم کی فہرست میں آنے والی ہیں. تو ان تمام لوگوں سے وہ تمام رشتے جو رضاعت کے حوالے سے بنتے ہیں وہ بھی کیا تھے، ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ابدی جو ہے وہ حرمت ہے. کبھی بھی ان 7 رشتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جو نسب سے ہوتے ہیں، یا یعنی کہ جو آپ کی ماں کے رحم سے بنتے ہیں، یا پھر کس سے بنتے ہیں، باپ کے ذریعے سے بنتے ہیں، نسل سے بنتے ہیں، یا پھر رضاعت سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نسب سے بنتے ہیں رضاعت سے، ان سے ابدی حرمت ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ رشتے تھے جن سے ٹیمپرری یا عارضی حرمت تھی، اور وہ کون سے تھے؟ جو سسرالی رشتے تھے. سسرالی رشتوں میں یعنی کسی کے ساتھ کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں.
یعنی جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے. گویا بیویوں کی مائیں کیا ہوتی ہیں؟ ساس. اور جو بیویوں کی بیٹیاں جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ ابدی حرمت ہے, ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور کہ جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالی, اس کی ماں اور اس کی بیٹی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. تو گویا جس کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کر لیا شادی کر کے اور جسمانی تعلق بنا لیا, تو اس کی ماں اور اس کی بیٹی یعنی کہ ساس اور پھر اس عورت کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہو گئی. لیکن اگر اس عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے اور تعلق قائم نہیں ہوا, تو پھر ان کو چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر اعضائے صنفی پر نگاہ نہ ڈالی گئی ہو. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی. تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے, بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو, تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس سے کون لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے ابدی طور پر, اور کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ عارضی حرمت ہے. اچھا, اب ابدی حرمت میں اب جہاں پہ بیوی اور بیوی کی ماں یعنی ساس اور بیٹی آ جاتی ہے, وہیں پر یہاں پہ کیا آ گیا, تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں. یعنی بیٹوں کی بیویاں کون ہوں گی؟ آپ کی بہو ہوگی. اسی طرح جب مرد کے لیے بہو ہے, تو پھر عورت کے لیے کیا ہے؟ داماد ہے. تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. وہ بھی آپ کے لیے بیٹے یا بیٹی کے مانند ہی رہتے, لہٰذا ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی جو مناہی قرآن میں آئی, تو یہ صرف دو بہنوں کو ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک نکاح میں بہن ہو اور پھر دوسری بہن سے بھی اسی وقت نکاح کر لیا جائے, اس کو منع کیا گیا ہے. یہ دیکھیے, جہاں دو بہنوں کو ایک وقت میں لانا منع کیا گیا, وہاں پر دو رشتوں کو بھی, جیسے کہ ایک خالہ یا بھانجی یا پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں لانا منع کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہنوں کے ہی معاملہ ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ رحم کے رشتے ہیں. شریعت نہیں چاہتی کہ رحم کے رشتوں میں کوئی بھی بگاڑ آئے, اور یہ نہ کرتے کرتے بھی سوکناپے کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے جس میں بگاڑ اور حسد یا جلن وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہی ہے. تو شریعت نہیں چاہتی کہ کوئی بھی رشتوں کی خرابی یا تعلقات میں بگاڑ کا امکان ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات ہی کو ختم کر دیا کہ ایک وقت میں دو بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتی ایک نکاح کے اندر, اور ایک وقت میں پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اگر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو اس کا ریزن پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی نکاح میں آئی تھی, لیکن وہ ایک وقت میں نہیں تھی. وہ ایک کی جب انتقال ہو گیا تھا, تو پھر دوسری بیٹی کا بھی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ہی سے کر دیا تھا. اسی لیے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے, کہ دو نور والے. دو نور تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور تھی ان کی دو بیٹیاں, جو کہ کس کے پاس گئی تھی؟ حضرت عثمان غنی کے پاس. تو یہاں پر گویا یہ بتا دیا گیا کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا. اب مگر اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی اب اس کے کنٹینویشن سے جب ہم دیکھ رہے ہیں, تو اب آگے بتایا جا رہا ہے اور کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. اب دیکھیں یہاں تک جو ہم نے پڑھا, تو وہاں پر یہ دیکھ لیجئے جو سسرالی تعلقات تھے ان کے ساتھ یہ جو دو رشتے صرف سسرال کے جو ہیں ان کے ساتھ ابدی حرمت ہے, جو کہ ماں بیٹی, ماں کے ساتھ یعنی سسرال ساس کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ ابدی حرمت ہو جاتی ہے. یا وہ جو آپ کی بہو ہوگی یا جو داماد ہوگا اس کے ساتھ ابدی حرمت ہو جائے گی. لیکن جتنے باقی کے رشتے ہیں, باقی سسرالی جتنے بھی رشتے ہیں, ان کے ساتھ عارضی حرمت ہے. بہن کی بیوی کی جو بہن ہے اس کے ساتھ بھی عارضی حرمت ہے. جس وقت تک وہ بیوی ایک بہن نکاح میں ہے تب تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ مر گئی تو وہ حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا,
وہ شخص اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. تو جہاں جہاں عارضی حرمت کا معاملہ ہے وہاں پردے کا معاملہ بھی ڈیفرنٹ انداز میں کیا جائے گا. ابدی حرمت جہاں جہاں ہے کہ ہمیشہ کی حرمت ہے, ہمیشہ کے لیے وہ محرم بن گیا, ہمیشہ کے لیے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے, تو وہاں پر پردے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ ان کے سامنے تیار ہوں, سجے سوریں, جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے محرموں کے سامنے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ عارضی حرمت ہے, ٹیمپرری حرمت ہے, نکاح بعد میں کیا جا سکتا ہے, ظاہر ہے کہ پھر وہاں پردے کے معاملات مختلف ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو وہ تمام رشتے, چاہے وہ شوہر کی خالہ ہو, چاہے وہ شوہر کی پھوپھی ہو, چاہے وہ شوہر کی بھتیجی ہو, بھانجی ہو, جو بھی ہو, ایک مرد کے لیے کیا ہے, وہ اس کے لیے عارضی حرمت میں آئے گا, تاکہ جب تک وہ کوئی اس کے نکاح میں ہے تب تک وہ اس کے سامنے جا سکتی ہے, لیکن اس کو زینت کا اظہار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سارے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم سسرالی رشتوں کو کیسے لے کر چلیں. تو اس میں یہ ہے کہ بس زینت کا اظہار نہیں کریں گے آپ, لیکن اچھی طرح کور کر کے اگلے کے سامنے آیا جا سکتا ہے. لیکن obviously گھر میں وہی آئے گا جو آپ کے لیے محرم ہوگا, اور جو نامحرم اور ایسی نظر رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ تو ویسے ہی گھروں میں آنے کی اجازت نہیں دیے جاتے. تو جتنے بھی لوگ گھر میں آتے ہیں ان کے سامنے پھر ایک ادب اور ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زینتوں کا اظہار کیے بغیر ان کے سامنے جایا جا سکتا ہے, لیکن پردے کے معاملے میں پوری طرح محتاط رویہ اختیار پھر بھی رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیا بتایا, محسنات بھی جو ہے نا عورتوں میں سے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. محسنات عورتیں کون ہوتی ہیں؟ ہا صاد اور نون سے نکلا ہے. حسن کہتے ہیں قلعے کو, قلعہ یعنی کہ وہ عورتیں جو حصار نکاح کے قلعے میں محفوظ ہیں. یعنی ایسی تمام عورتیں جن کا نکاح کیا ہو چکا ہے وہ سب کون ہیں؟ محسنات. ان محسنات سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی جو نکاح والی عورت ہے, تم نکاح پر نکاح کسی سے نہیں کر سکتے. نکاح پر نکاح حرام کر دیا گیا اس آیت کے حوالے سے, سوائے الا ما ملکت ایمانکم, سوائے اس کے جو تمہارے دائیں ہاتھ آتی ہیں. ای ملکت یہ جس کے تم مالک ہوتے ہو, ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے, یعنی یہ تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے آتی ہیں. یہ کون ہوتی ہیں جو ہمارے دائیں ہاتھ کے نیچے آتی ہیں؟ جن کے ہم مالک ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں لونڈیاں. لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے. تو لونڈی تو آج کل ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آج لونڈی کے لیے حوالے سے آج کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں احکامات میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لونڈی کس کو کہا جاتا ہے. شریعت میں لونڈی کون ہوتی ہے اور کون ہوتی تھی اس زمانے میں. جب جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ سے جو خواتین ہاتھ لگتی ہیں ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے. این جنگ کرتے ہوئے جنگ کی حالت میں جو گرفتار ہو کر آتی ہیں صرف وہی لونڈیاں ہوتی ہیں. کسی کو اپنے مال سے نہیں خریدا جا سکتا. یا فاتح جو کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں وہ فاتح بننے کے بعد جا کے مختلف جگہوں سے پکڑ کے لڑکیوں کو لونڈیاں نہیں بنا سکتے, نہ ہی غلام بنا سکتے. تو لونڈی غلام کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو این جنگ کرتے ہوئے جنگ کے میدان سے جنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں, وہ صرف لونڈی غلام ہوتے ہیں اور ان پہ ان احکامات کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ آج کی کام کرنے والی ملازمائیں لونڈیاں نہیں ہوتی, یا وہ لوگ جو اپنے گھر میں جدی پشتی جو ہے وہ غلام رکھ لیتے ہیں وہ بھی لونڈیاں نہیں ہوتی. ہمارے دین میں اس کو لوگوں کو بیچنا اور خریدنے کی سختی سے ممانعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں 3 لوگوں کا دشمن ہوگا. اللہ قیامت میں 3 لوگوں کا دشمن ہوگا. جس نے اللہ کے نام پر قسم کھا کر کوئی عہد کیا پھر توڑ دیا. اللہ کے نام پر قسم کھائی اور پھر
عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. دوسرا وہ جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے. آزاد شخص کو جو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کا دشمن ہو جائے گا قیامت میں. اور تیسرا وہ جو کسی سے مزدوری کرائے اور کام پوری ہونے پر اجرت نہ دے, کام کے پورے ہونے پر اس کو اجرت نہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا بھی دشمن ہو جائے گا. آج کیا ہوتا ہے, مجھے اتنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جاب کے لیے رکھ لیتے ہیں اور مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے, 2 مہینے کی نہیں دی, 3 مہینے کی نہیں دی, الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور ان کو اجرت انہوں نے نہیں دی. تو یہ بہت غلط رویہ ہے جو آج کے ہمارے دور میں بہت زیادہ کمپنیز میں جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. مجھے کتنے لوگوں کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ان کے ہاتھ کہیں کسی نے کسی کے ادارے میں کام کر لیا, کہیں کسی نے کسی کی فرم میں کام شروع کر دیا, چلو اچھا جی شروع کرو, دیکھا جائے گا, بعد میں دیکھا جائے گا, اور پھر ان کو تنخواہ بھی نہ دی, اجرت نہ دی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ جو جس طرح سے ایک امیج دی گئی ہے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے, جو ٹرکش ڈرامے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جی لونڈیوں کو لے کر اور حرم بنا لیا جائے اور عیاشی کے اڈے قائم کر لیے جائیں. ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی حکم نہیں ہے. یہ صرف مسلمان حکمرانوں کی امیج کو خراب کرنے کا ایک رویہ اور انداز ہے. ہمارے دین میں اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. لونڈی صرف وہی بنائی جاتی ہے جو عین میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے. سمجھ آ گیا, صرف وہی جنگ. ایک تو اللہ کے دین کے لیے جنگ اور ایک علاقوں اور ملکوں کو فتح کرنے. بس جنگ کی حالت میں آج تو نہ جنگیں ویسی ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ معاملات ویسے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری شریعت میں جب اس زمانے میں لونڈی وغیرہ کا جو معاملہ کیا جاتا تھا, لونڈی غلام بنائے جاتے تھے, تو ہمارے دین میں مختلف غلط یا گناہوں کا کفارہ بنا کے ان لونڈی غلاموں کو آزاد کرنے کا رویہ اختیار کیا گیا اور اس چیز کو بالکل ختم کر دیا گیا. اور ہمارے دین میں کسی کو بھی خریدنے یا بیچنے کی اجازت نہیں ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے, اس کی آزادی ہی اسے اس کو رہنے کا اختیار ہونا چاہیے اور انسان کو آزاد ہی ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی کے اندر غلامی کے معاملے میں, اب جب اس زمانے میں اتنی غلامی پھیلی ہوئی تھی تو پھر اس کو ختم ایک دم سے پھر کیوں نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک دم سے ختم کر دیتے. اللہ نے آہستہ آہستہ کیوں اس بات کو اختیار کیا کہ مختلف گناہوں کا کفارہ بنایا کہ چلو جی اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کر دو. ہم نے کتنے سارے گناہوں کے کفارے سے پڑھے نا کہ ایک غلام آزاد کر دو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب غلام بنتے تھے لوگ تو غلام بننے میں اس زمانے میں تو بیچے خریدے بھی جاتے تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 درہم کے عوض بیچا گیا تھا, حضرت زید کو خرید کے لایا گیا تھا. تو لونڈی غلام بنا کے لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے. یہ انسانیت کی حقارت اور اس کی تذلیل ہے, اس کی توہین ہے. انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے, اس تذلیل کا وہ حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے تو اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ اگر لونڈی غلام بنا کے جب لے آئے جاتے تھے تو لونڈی یا غلام بنانے کے بعد پتہ نہیں کون کون سی ادیان سے بلونگ کرنے والے ہوتے تھے, پتہ نہیں کس کس کماش کے لوگ ہوتے تھے, پتہ نہیں اچھے گھروں سے ہوتے تھے یا برے گھروں سے ہونے والے تھے, پتہ نہیں کس کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہوتی تھی. تو مختلف باتیں ہو سکتی تھیں. اگر ونس فار آل یہ حکم دے دیا جاتا کہ جی سب کو آزاد کر دیا جائے, جب اللہ کو پسند ہی نہیں ہے اور اللہ اس کو بہت مبغوض بھی ہوتا ہے, دشمن ہوگا قیامت میں, تو پھر اللہ حکم دے دیتا. لیکن اگر سب کو ایک ہی دم میں آزاد کر دیا جاتا تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے حیائی پھیلنے کے امکانات تھے. تو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کے کفارے بنا کر ان کو آزادی دلوانا شروع کی. اب جب کوئی بھی لونڈی غلام بنا کے آ جاتا تھا, سمجھے میں لونڈی کی صرف اب بات کروں گی, ٹھیک ہے, آن دا ادر ہینڈ اس کے غلام کے لیے بھی ایسے ہی احکامات آتے ہیں.
تو جب کوئی لانڈی بن کر آ جاتی تھی تو لانڈی کو بننے کے بعد جب میدان جنگ کی حالت میں گرفتار کر کے جب لاتے تھے تو یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے یہاں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جی اب مسلمانوں کو جیسے سکھوں نے پکڑ لیا تھا یا یہودی پکڑ لیتے ہیں یا عیسائی پکڑ لیتے ہیں یا کوئی بھی ہندو پکڑ لیتے ہیں تو کیا کرتے تھے وہ اجتماعی زیادتی کا معاملہ کرتے تھے. وہ 5 6 لوگ مل کے زنا بالجبر کا معاملہ کرتے تھے. اس بچی کے ساتھ ریپ کے معاملات ہوتے تھے نا. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کا. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی عورت آتی تھی لانڈی بن کر تو اس کو حکومت کے حوالے کیا جاتا تھا. حکومت کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو کسی جگہ پر رکھتے تھے. 3 مہینے گزرتے تھے, ماہواری آ جاتی تھی, پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرڈ ہے اور یہ پریگننٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو وضع حمل تک اس کو کچھ بھی نہیں کروایا جاتا تھا, اور اگر وہ ماہواری آ جاتی تھی اور وہ پریگننسی اس کی ہو جاتا تھا کہ یہ پریگننٹ بھی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی تھی, حکومت کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس لانڈی کو مختلف لوگوں کے حوالے یا سپورٹ کر دیا جاتا تھا. جتنے عرصے وہ رکھی جاتی تھی ان سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے تھے. گھریلو کام کاج, کھانا پکانا, صفائی کرنا, برتن دھونا, کپڑے دھونا, گھر کی صفائی, یہ مختلف چیزوں کے کام لیے جاتے تھے ان لانڈیوں سے. اور اگر ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا یا پھر ان کے ساتھ تو وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیتی تھی, یا کوئی اور عمل آتا تھا وہ سکھا دیتی تھی. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ فدیہ کا لین دین کر کے ان کو دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا تھا. یا پھر ان کو کہا جاتا تھا اگر اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیں. اگر اسلام قبول کر لیتی تھی تو وہ آزاد ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی تھی. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تھی اور وہ کسی کے سپورٹ کر دی جاتی تو پھر اب وہ اس عورت اس لانڈی کا مالک ہوتا تھا. اب اس کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس لانڈی کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لانڈی کسی مالک کے جب سپورٹ کر دی جاتی تھی تو اب اس کو اختیار ہوتا تھا کہ اگر چاہے تو وہ بغیر نکاح کے اپنی اس لانڈی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے, جسمانی تعلق. لیکن اس سے پہلے اس کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا پھر میں اس لانڈی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکوں گا, پھر میں اس کو بیچ نہیں سکوں گا, پھر میں اس کے ساتھ کچھ اور معاملات نہیں کر سکوں گا. تو تمتع کرنے سے پہلے اس مالک نے 1000 دفعہ سوچنا ہوتا تھا کہ پھر یہ لانڈی میری ہی رہے گی. اب وہ جسمانی تعلق اس کے ساتھ قائم کر سکتا تھا بغیر نکاح کے. اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو لانڈی ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر یہ مالک اس سے نکاح کرے گا. سمجھے آپ کو؟ سمجھ آئی آپ کو؟ پھر وہ بغیر نکاح کے اس عورت کے ساتھ نہیں رہے گا. پھر جب تمتع کرنے کی کیوں اجازت دی گئی, بغیر نکاح کے کیوں تعلق قائم کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے, اس کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے فطری خواہشات رکھی ہیں, جسمانی خواہشات رکھی ہیں. تو ان خواہشات کی تکمیل کون کرے گا؟ 2 باتیں ہیں نا, یا تو وہ انمیرڈ ہی تھی یا وہ میرڈ تھی. اگر تو وہ میرڈ تھی تو وہ تو آلریڈی اس کو معلوم ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اب اگر اس کو اس مالک ہی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ معاشرے کے اندر نہیں نکلے گی غلط کام کرنے کے لیے. اور اگر اس کو ویسے ہی آزاد کر دیا جاتا تو اس نے اپنی فطری ضرورت کو کہاں سے پورا کرنا تھا؟ عیاشی کے اڈے کھول کے پورا کرنا تھا. تو لہٰذا ان قباحتوں سے, ان بے حیائی کے اڈوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی جسمانی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے, خیال رکھتے ہوئے اس عورت کو اس کے مالک کے سپورٹ کر دیا کہ اب یہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جو چاہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. اس میں کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لانڈی کے ساتھ تمتع کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس وجہ سے دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ باقاعدہ طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ اب وہ اگر اس نے ایک کے ساتھ تمتع کر لیا, پھر دوسرے کے ساتھ کر لیا, پھر تیسری کے ساتھ کر لیا اور وہ اس کے بعد جا کے ان کو بیچ دے یا ان کو آزاد کر دے. ایسا نہیں ہے.
अगर वो उसके साथ तमत्तो कर लेता है तो फिर उससे पैदा होने वाली जो औलाद होगी वो आजाद होगी, वो औलाद आजाद भी होगी और वो उस मर्द की जायज वारिस भी होगी। तो अभी भी यही हुक्म आज भी लागू होगा। अब तो खैर लॉन्डी गुलाम खत्म ही हो गए, लेकिन एक टाइम आएगा जब जमीनी जंगें फिर से शुरू होंगी और अगर इसी तरह से लॉन्डी गुलाम के मामला तो आज भी अहकामात इसी तरह लागू होंगे। लेकिन ये कोई ऐसे नहीं है कि अयाशी के अड्डे बना लिए कि जहाँ से मर्जी उठा के लेके आ जाओ और अपने लॉन्डी गुलाम बना लो और काम करने वाली मुलाजमाओं को ले आओ, या जो वडेरे गांव के अंदर सरदार होते हैं वो जो मर्जी चाहे करें, औरतों को खरीदें और बेचें या अपने पास रखें, ये उनके लिए ये अहकामात नहीं है। वो आज़ाद भी है, वो मोहसिनात भी है, वो क्या मोमिनात भी है, मतलब मुसलमान भी है, तो उनके साथ ये रवैये तमत्तो वाले नहीं होंगे। समझ गए ना? वो तो मुस्लिम है। वो जो आपके पास जो गुलाम है, जो आपके साथ गुलाम सो कॉल्ड जो के वडेरे अपने इनको जो क्या होते हैं बाजारों की बेटियों को उठा लेते हैं, तो ये हरगिज भी उनकी लॉन्डियां नहीं होती, वो मुसलमान और आजाद औरतें होती हैं, तो ये अहकामात उनके ऊपर लागू नहीं होते। निकाह वो तो ज़िना हुआ, खुला ज़िना हुआ, तो उन्होंने मुसलमान के साथ क्या करना है? निकाह करना है। निकाह करने के बाद उनको ज़ौजियत में लेके आएंगे। अच्छा, अगर वो तमत्तो कर लेते हैं और औलाद हो जाती है तो एक तो वो आज़ाद होगी और वो जायज़ वारिस भी होगी, और अगर ये शख्स मर जाता है, मरने के बाद वो जो लॉन्डी है फिर वो आज़ाद हो जाएगी, फिर उसको इख्तियार है वो जहाँ मर्जी जाए चले जाए। तो ये कोर्ट में भी अप्लाई होता है? कोर्ट पे कोई नहीं अप्लाई नहीं, होता। अब तो है ही नहीं। कोर्ट कौन सा? हमारी जो कोर्ट ये लॉन्डियां ही नहीं आजकल, तो ये कहाँ से ये चीज अप्लाई हो सकती है? लेकिन ये लॉन्डियों के हवाले से जो एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है ना कि इस्लाम के अंदर ये है, या भी जो टर्किश ड्रामों में आ रहा है वो हरम कायम करके रखे हुए हैं और वो कभी एक के साथ तो कभी दूसरी के, ऐसा कोई तरीका हमारे दीन का तरीका और अंदाज और वतीरा नहीं है। अच्छा जी, और उसका भी पूरा एक चार्टर है जो आगे आयात के अंदर जो है वो आ रहा है, इसको देखते जाते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो निकाह पर निकाह हराम है, और अगर ये औरत जो लॉन्डी बनकर आई है, अगर ये मनकूहा भी है, अगर ये किसी के साथ शादीशुदा भी थी, तो लॉन्डी बनने के बाद उसका निकाह खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर ये मोहसिनात नहीं रहेगी, फिर ये लॉन्डी बन गई है, और अगर ये निकाह वाली भी थी तो लॉन्डी बनते ही उसका निकाह का ताल्लुक जो है वो खत्म हो जाएगा। निकाह का मामला अब वो किसकी मलकियत में आ जाएगी? वो अपने मालिक की मलकियत में आ जाएगी। ठीक हो गया? ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इसके माँ सिवा जितनी औरतें हैं, उसके अलावा जितनी भी औरतें हैं, उन्हें अपने माल के जरिए से अंतबतगू भी अमवालिकुम, उन्हें तलाश करो अपने मालों के जरिए से। उहिल्ल लकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। गोया इसके अलावा जितनी भी औरतें हैं उनको अपने माल के जरिए से हासिल कर सकते हो। सारी औरतें तुम्हारे लिए अल्लाह ने हलाल कर दी हैं। सिर्फ वो कैटेगरी जो पीछे पड़ी थी, 7 नसब के रिश्ते थे जो हमने पढ़े, महरम रिश्ते, इसके अलावा 2 ससुराली जो कि अबदी हुर्मत वाले थे, बाकी तमाम के और ये जो मोहसनात जो निकाह में हैं, और लॉन्डियों के हवाले से ये मामला जो बताए गए, इसके अलावा जितनी भी औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। तुम उनको अपने निकाह में ला सकते हो। लाओगे कैसे? अंतबतगू भी अमवालिकुम, ये कि तुम उन्हें अपने माल के जरिए से हासिल करो। तो गोया निकाह के सारे लवाजमात, मामलात, तौर तरीके कौन करेगा? मर्द करेगा। अपने माल मर्द लगाएगा। औरत की तलाश मर्द की तरफ से होती है। एक्सेप्शंस तो हर जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अंतबतगू, पीछे पड़ा था फनकिहू मा तब लकुम, निकाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगती है। तो गोया औरत की तलाश मर्द की तरफ से होती है और मर्द ही की तरफ से होगी। निकाह के लिए जितने मामलात किए जाएंगे, अम्वाल कौन खर्च करेगा? मर्द खर्च करेगा। कुरान ये हुक्म दे रहा है, जहेज
کا جو معاملہ ہے وہ ہماری شریعت میں کہیں سے بھی جائز نہیں ہے, یہ کہیں سے بھی نہیں ہے. اور جتنا بھی دینا ہے مرد نے دینا ہے عورت کو. جو بھی گھر میں چیزیں لانی ہے نکاح کے بعد وہ مرد لے کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا. حضرت فاطمہ کے ساتھ جب حضرت علی کی شادی کرنی تھی تو حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا حق مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حق مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس زرہ کے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جاؤ اس زرہ کو بیچ کر آؤ. حضرت عثمان کو وہ زرہ بیچی اور حضرت عثمان ہی نے وہ زرہ گفٹ کی تھی. 80 درہم میں انہوں نے وہ زرہ خریدی اور 80 درہم میں سے 40 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھے, 40 درہم حضرت علی کو دیے اور کہا جاؤ اس سے ولیمے کا بندوبست کرو. اور 40 درہم سے جو کہ حضرت علی کی زرہ میں سے ہی ملے تھے, علی کا مال تھا, اس حضرت علی کے مال سے 40 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی تمام اشیاء کو خریدا. 5 ہی چیزیں خریدی تھی, ایک مشکیزہ, ایک چکی اور ایک پیالہ, ایک تکیہ اور ایک گدا. یہ 5 چیزیں کس نے پرووائڈ کی تھی؟ مرد نے, حضرت علی نے. تو انتبتغوا باموالکم, اپنے مال کے ذریعے سے عورت کو تم تلاش کرو, اپنے مال خرچ کرو. شادی میں جتنا خرچہ ہوگا وہ کون کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے. دوسرا یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے, یعنی ان کو خریدنا نہیں ہے, ان کو مہر دینا ہے. ان کو مہر دو. پیچھے پڑا ہے آتوہن صدقاتہن نخلا, ان کو خوشی خوشی ان کا فرض ادا کرتے ہوئے ان کا مہر ادا کرو. تو وہ ان کو اپنے مال کے ذریعے سے, اب ان کو خریدو گے نہیں کہ تم جا کے جی کسی کو بھی پکڑ کے خرید لو. اپنے مال کے ذریعے سے, قرآن میں تو جی لکھا ہے ان کے ماں سوا جتنی عورتیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے. یہاں مال کے ذریعے سے حاصل کرنا, حلال کرنے کا مطلب سمجھ لیا آپ نے. اس بات کو لوگ نکاح متع کا جواز بناتے ہیں. ہماری مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک فرقہ ہے جو نکاح متع کو جواز بناتے ہیں کہ جی یہاں اللہ نے لکھا ہے کہ مال کے ذریعے سے عورتوں کو حاصل کر سکتے ہو, تو گویا نکاح متع جو ہے وہ جائز ہے. نکاح متع کیا ہوتا ہے؟ لیکن نکاح متع بیسکلی وہ نکاح ہے, تمتع سے نکلا ہے, فائدہ اٹھانا. نکاح متع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک وقت تھا جب بہت دور دور جنگوں کے لیے جاتے, تو آپ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں نکاح متع کی اجازت دے دیں کہ ہم ٹیمپرری نکاح کر لیں, اپنا جسمانی خواہشات جو ہے وہ پوری کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ہمارا ٹینیور پورا ہو جائے تو پھر ہم ہم جائیں وہ جائیں اپنی گھروں, ہم اپنے گھروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی. لیکن جب یہ احکامات نازل ہو گئے, جب یہ آیات آ گئیں, تو پھر نکاح متع کو ٹوٹلی حرام قرار دے دیا گیا, کیونکہ آ رہا ہے محسنین غیر مسافحین. اس آیت میں کیا آ رہا ہے؟ اموالکم بے اموالکم, جو کرنا ہے اپنے خرچ کرنے ہیں, تو نیت کیا ہوگی؟ محسنین بناؤ ان کو, حصار نکاح میں محفوظ کرو. غیر مسافحین, مسافحہ کہتے ہیں, سین فا ہا صافحہ سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بہانا. ہم نے پڑھا تھا دم مسفوحہ کہ بہنے والا خون. تو یہ کیا ہے؟ شہوت کے مادے کو بہانے کے لیے نہیں صرف تم نے شادی کرنی. کس لیے شادی کرنی ہے؟ محسنین بنانے کے لیے, ان کو حصار نکاح میں محفوظ کرنے کے لیے شادی کرو. نکاح متع میں حصار نکاح میں محفوظ نہیں کی جاتی عورت. تو جب یہ آیت آ گئی کہ اب اپنے مالوں کے ذریعے سے جب تم ان کو حاصل کرتے ہو تو نیت کیا ہوگی؟ نکاح متع کی نیت نہیں ہوگی, بلکہ ان کو حصار نکاح میں محفوظ رکھو گے اور آزاد شہوت رانی نہیں کرو گے کہ بس شہوت کے مادے کو بہانے کے لیے جی ہے ٹیمپرری نکاح کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن سمرہ, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان کے والد سے ان کو پتہ چلا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی, لیکن اب اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے.
اس کے بعد اب اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہے تو اسے چھوڑ دے، اور اگر چھوڑ چکے ہو تو جو دے چکے ہو وہ واپس نہ لینا۔ باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، قرآن کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ گھر بسانے کی نیت سے نکاح کیا جائے گا، صرف شہوت رانی کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ تو جب نکاح متع کی حرمت کا گویا یہاں پر جواز مل رہا ہے کہ نکاح متع ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جو بھی آج اس کو جائز اور حلال کہتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے، حدیث کی الفاظ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو پھر کسی صورت میں بھی نکاح متع کا حلال ہونے کا جواز ہماری شریعت میں نہیں ملتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں یہ دو نکاح ہیں، نکاح متع اور ایک حلالہ جو ٹیمپرری کیے جاتے ہیں نا، یہ دونوں حرام ہیں، حلالہ بھی حرام ہے اور متع بھی حرام ہو گیا، کیونکہ دونوں میں یہ شرط نہیں آ رہی۔ حلالہ میں بھی گھر بسانے کی نیت نہیں ہوتی اور متع میں بھی گھر بسانے کی نیت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ دونوں ہی اس حوالے سے حرام ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی باتیں جو پتہ چل رہی ہیں وہ کیا پتہ چل رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ پیغام میں نکاح مرد کی طرف سے جائے گا، دوسری بات یہ کہ تلاش بھی مرد کرے گا، پسند کی بھی اس کو اجازت دے دی گئی ہے، اور اسی حوالے سے جو مالی بوجھ اور کفالت ہے وہ بھی سارے کے سارے معاملے میں مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو نیت ہوگی نکاح کی وہ کیا ہوگی کہ اس نے گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرنا ہے، آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے اس نے نکاح نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اب کچھ شرائط ہوتی ہیں نکاح کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ، اور وہی ان تمام آیات کے اندر آتی چلی جائیں گی، کچھ اب ہم نے پڑھ لی۔ ایک تو یہ کہ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا تھا، آگے بھی ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ جب ہم نکاح کی نیت سے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا ولی بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ ولی آئے گا، اور جو ان میرڈ لڑکی ہے اس کے لیے تو ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے، لیکن جو میرڈ یا جو شوہر دیدہ عورت ہے اس کے لیے اس کی اپنی ہی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اس کے لیے اس کی ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے آتا ہے کہ شوہر دیدہ اپنے عورت اپنے نفس کے بارے میں اپنی ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے، اور کنواری کے ولی کو چاہیے کہ اس کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت حاصل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شوہر دیدہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی مرضی دریافت نہ کر لی جائے، اور باکرہ کا نکاح بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا بھی اس کی اجازت ہے۔ تو گویا اگر ایک عورت ایک نکاح کے عمل میں خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے، نہیں تو عورت اگر راضی نہ ہو تو وہ فوراً بول دے گی کہ میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اور ولی کی اجازت اس لیے اتنی زیادہ ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ سم ٹائمز جو ولی ہوتے ہیں وہ زبردستی بھی اگر اپنی بچی کی شادی کہیں کر دیتے ہیں تو وہ بچی اگر اس نکاح سے راضی نہیں ہے تو وہ کورٹ میں جا کر یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میری ولی نے نکاح زبردستی کیا ہے، میں ہرگز بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی، تو کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ٹرمینیٹ کر دے، فسخ کرنے کی اس کو بھی اجازت ہے۔ تو گویا یہ کیا پتہ چل رہا ہے اس میں کہ جو فریقین ہیں ان کی رضامندی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب کسی سے نکاح کیا جا رہا ہے تو جہاں شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے، وہاں جس کی شادی ہو رہی ہے اس شخص سے اس کو بھی پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ بتا سکتی ہے، اور زبردستی جب اس کے ساتھ کی جائے گی تو وہ اس کو بھی نمٹنے کا اس کو طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اب حق مہر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنا حق مہر ہو، کتنا زیادہ ہو یا کم ہو، اس کی بھی کوئی لمٹ ہمیں نہیں دی گئی، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو بھی تم لطف اٹھا چکے ہو اب ازدواجی زندگی کا ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر جو ہے وہ ایک فرض سمجھتے ہوئے ان کو ادا کر دو۔ تو گویا یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے؟
حق مہر دینا فرض ہے، فرائض دین میں سے ہے کہ مرد عورت کو اس کا حق مہر ادا کرے گا. کتنا ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم آپس میں اس فرض کے مقرر ہونے کے بعد کوئی بھی باہمی مشاورت سے کوئی بھی معاملہ طے کر لو. گویا معجل دینا ہے حق مہر یا غیر معجل دینا ہے یا معاف کرنا ہے یا معاف کروا دینا ہے، جو بھی تم لوگ آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو بھی فریقین رضامندی سے کر لیں، اس کی شریعت پوری ان کو اجازت دیتی ہے. ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص مہر نہ دینے کی غرض سے مہر مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور جو شخص مہر اڑا لینے کی غرض سے مہر مقرر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے 25 لاکھ لکھا دو، 50 لاکھ لکھا دو، دینا کس نے، نہ دینے کی غرض سے، اس کو بھی قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور جو اڑا لینے کی نیت سے کہ ٹھیک ہے ابھی آج لکھوا لیتا ہوں، کل میں جو ہے وہ معاف کرا لوں گا، زبردستی کن پٹی پہ پستول رکھ کے یا کوئی اس کے اوپر کسی دباؤ کے تحت پریشرائز کر کے میں اس سے منوا لوں گا اور میں اس سے معاف کروا لوں گا حق مہر، تو یہ بھی شخص جو ہے وہ زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور آج تو حق مہر انسان جو ہے وہ کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرواتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے دینا کس نے ہے، ہاں جب طلاق ہوگی تب دے دیں گے. اللہ نے کیا کہا، فَآتُوهُنَّ کب دینا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تم جب ان سے فائدہ اٹھا لو تو دے دو. تو عورت کے پاس جانے سے پہلے ہی دے دو نا، تم تو فائدہ اٹھانے جا رہے ہو اپنی بیوی کے پاس تو تم اس سے پہلے ہی اس کو وہ حق مہر دے دو. اس کو معجل حق مہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو فائدہ اٹھانے کے فوراً بعد آپ دے دو، چاہے 1 ہفتے بعد دے دو، 2 دن بعد دے دو، 1 مہینے بعد دے دو، تو اس کو کیا ہے، یہ بھی آپ نے چونکہ اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو لہٰذا یہ اس کو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے استعمال کرنے کا حق وہ ہے، تو وہ آپ نے اس کو اجورہن، وہ ان کی وہ چیز ان کو تم مہر ادا کر دو. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے اس کے ہر حکم میں ہمارے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ واقعی میں جب عورت کے پاس حق مہر کی جو قیمت آتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے اور ایک بہت ہی اس کے لیے قدم جمانے میں معاون ثابت ہوتی ہے. سپوز وہ کسی مال کو لیتی ہے اپنے شوہر سے یا کوئی بھی چیز اس کو جب اپنے شوہر کی طرف سے ملتی ہے تو اس کو ایک نا سیکیورٹی کا احساس بھی ہوتا ہے. اگر تو مال ہے تو وہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کر سکتی ہے. گھر میں آنے والے جو رشتہ دار ہیں، وہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ساس ہے، کوئی اور نند ہے، کوئی اور مزید رشتہ دار ہے، ان کے دلوں کو موہنے کے لیے، ان محبت پیدا کرنے کے لیے، الفت ڈالنے کے لیے آپ نے جیسے طریقہ سکھایا نا کہ محبتیں بڑھاؤ، تحفے دیا کرو اور محبتیں بڑھاؤ، تحابوا وتحادوا. تو وہ کہیں جاتی ہے، سپوز ہانی مون کے لیے جاتی ہے، وہاں سے واپس آتی ہے تو وہ تحفے لے کر آتی ہے، سب کو وہ دیتی ہے، سب کو کتنا اچھا لگتا ہے. اور وہ اگر نہ لے کر آئے تو وہ نہ لے کر آئے والی بات تو نہیں میں کروں گی، لیکن اگر وہ لے کر آ جائے تو سب کو کتنا اچھا لگتا ہے نا. اور اگر وہ لے کر آتی ہے اور وہ اپنے ہی پیسے سے لے کر آتی ہے، اس کو اپنے شوہر کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑنا پڑتا. وہ یہ نہیں کہ جی شوہر سے پہلے ہی دن مانگنا شروع ہو جائے کہ بھائی دو مجھے اتنے پیسے، میں نے فلاں کے لیے بھی لے کے جانا ہے، فلاں کے لیے بھی لے کے جانا ہے. اگر اس کے پاس اپنے ہی پیسے ہوں گے تو اس کا اختیار ہوگا، وہ جو مرضی چاہے ان پیسوں کا لے لے اور جو مرضی جس کے لیے لانا چاہتی ہے تو کر لے. تو اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اس نے ہمیں جو یہ دیا ہے نا حق مہر کا ایک معاملہ، یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ علیم بھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم نے حق مہر جو مقرر کیے تھے وہ کس نیت سے کیا تھا. تو جب بھی حق مہر مقرر کرو تو اپنی نیتیں صحیح رکھا کرو کہ دینے ہیں اور تم نے حق مہر اڑا لینے کی نیت سے نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تم بعد میں اس کو معاف کروا لو اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے جو ہے وہ پریشرائز کرنا شروع ہو جاؤ. ایسا بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ علیم بھی ہے اور حکیم ہے. اور وہ لوگ جو وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے تم میں سے طولاً یعنی کسی مالی فراخی کی، یعنی کہ مالی فراخی نہیں ہے، تم بہت زیادہ امیر نہیں ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے اور تم اتنا مال نہیں رکھتے ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ تم مومن
मोहसिनात औरतों से निकाह कर सको। अगर तुम्हारे पास इतना माल नहीं है कि तुम मोमिन मोहसिन औरतों से निकाह कर सको। अब यहाँ पे जो मोहसिन औरतें हैं वो कौन सी औरतें हैं? ये निकाह वाली मोहसिन नहीं है, ये वो मोहसिन औरतें हैं जिनके पास खानदानी निज़ाम है, जो खानदानी औरतें हैं। हसन मैंने आपको बताया था ना, किले को कहते हैं, तो वो उनके पास पूरा खानदानी निज़ाम का किला मौजूद है। उनके भाई भी हैं, उनके बाप भी है, उनके जो है वो मामू भी है, उनका दादा भी है, उनका नाना भी है, उनका चचा भी है, उनको सब तरफ से हर तरफ से नजरें उसके ऊपर फोकस्ड हैं। तो जाहिर है वो औरत कितनी ज्यादा महफूज है, कितने किलों के अंदर वो महफूज है। तो ऐसी खानदानी औरतें जिनसे तुम निकाह की कुदरत नहीं रखते, लेकिन वो मोमिन हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतना माल नहीं है कि तुम उनको निकाह हक महर की जो है वो कीमत अदा कर सको, तो उसे क्या करना चाहिए? फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुम मोमिनात, तो उनको चाहिए कि लौंडी जो मोमिनात हैं उनके साथ वो निकाह कर ले। यानी लौंडियों में से अगर कोई तुम्हारे कब्जे में आई हैं और वो मोमिनात हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, तो फिर वो शख्स क्या करे? वो मोमिन लौंडी से निकाह कर ले। एक मुसलमान मर्द को निकाह के लिए पसंदीदा क्या है कि वो मोमिन से ही निकाह करे, खा वो लौंडी ही क्यों ना हो। पीछे हमने पढ़ा था कि वला तनकिहुल मुशरिकीना, है ना, तुम लोग मुशरिक औरतों से, मुशरिकात औरतों से शादी ना करो। मोमिन मर्द मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकता। अहले किताब से उसको इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन पसंदीदा क्या है? मोमिन ही होनी चाहिए। पीछे पढ़ा था कि एक मोमिन लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। क्यों मोमिन पसंदीदा है? इसलिए कि उसने कल को तुम्हारी नस्ल चलानी है, उसने तुम्हारी आगे औलाद की निगहदाश्त करनी है, तरबियत करनी है। अगर वो मोमिना होगी, खा वो लौंडी ही क्यों ना हो, लेकिन एक लौंडी होना जो है, मोमिन होना लौंडी के लिए भी जरूरी करार दे दिया गया। तो कहाँ आज मोमिन मर्द उठ गए हैं और जाके हमारे पड़ोसी मुल्क में आपके सामने ही है, वो हिंदू औरतों से शादियां कर रहे होते हैं। फिर वो उसको आजाद करके निकाह करेगा ना? हाँ जी, आजाद करके निकाह करेगा। लौंडी को वो आजाद करेगा और फिर उसके साथ उसकी निकाह करेगा। तो गोया मुशरिक लौंडी के साथ निकाह जायज नहीं है। लौंडी अगर लौंडी है तो उसको फिर निकाह करने के लिए मोमिन होना जरूरी है, और फिर वो उसके लिए उसको पहले आजाद होगा और फिर वो उसको निकाह करेगा। अल्लाह तुम्हारे वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाजा क्या करो तुम? ज़ाहिर तुम्हारे अंदर इतनी इस्तात तो है नहीं, माली फराखी तो है नहीं कि तुम एक आज़ाद औरत के साथ शादी कर सको, एक मोहसिना औरत के साथ शादी कर सको। क्योंकि देखिए क्या है, मोहसिना औरत जो होगी, खानदानी निज़ाम में रहने वाली जो औरत होगी, उसके खर्चे भी तो उसी हिसाब से होंगे ना, और एक लौंडी के खर्चे भी जो हैं वो उसी हिसाब से होंगे। तो अगर माली इस्तात नहीं है तो फिर मोमिन मर्दों को कह दिया गया कि वो क्या करें? कम हैसियत वाली से शादी कर लें, ताकि उसके ऊपर बोझ ना बने। जो हुक्म है ना कि तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह के कलमे पर अपने लिए हलाल किया है। जो तुम खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो तुम खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। तो अगर आपके पास इस्तात ही नहीं है खर्चे उठाने की, किसी आज़ाद औरत से शादी करने के बाद जो सिर्फ डिजाइनर ही पहनती हो या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घूमती हो, तो फिर ऐसे मर्दों के लिए क्या हुक्म दे दिया गया कि फिर वो कम दर्जे वाली को अपना ले, जिसका खर्चा वो अफोर्ड कर सके। और फिर मोमिन मर्दों के लिए ये भी कह दिया गया, आगे ही आएगा, कि वो क्या करें? सब्र कर लें। अगर फन यहू, अभी अब लौंडी के लिए जो हुक्म आ रहा है वो देख लेते हैं पहले, कि फन यहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, अगर तुम लौंडी से निकाह करने लगो तो फिर क्या करना? बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके घर वालों की इजाजत से उनके साथ निकाह करना। एक लौंडी से भी अगर वो मर्द निकाह कर रहा है
تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کریں. لونڈی کا گھر والا کون ہے؟ مالک. تو گویا لونڈی کی شادی بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ابھی آپ لوگوں نے کورٹ میرج کی بات کی تھی یہاں پر. تو ایک آزاد عورت کیسے جا کے کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ ایک لونڈی کے لیے بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی سرپرستوں کی اجازت سے ان کی شادی کرنی ہے. قرآن کا حکم ہے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نکاح الا بولی. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. آج ہماری پاکستان کی سرزمین کے اندر کورٹ میرج کو اللہ پرمٹ کرنے کے بعد کہہ دیا گیا ہے 18 سال کے بعد وہ آزاد ہے. جو مرضی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے وہ کر سکتی ہے اور جا کے کورٹ میرج کر سکتی ہے. کیا ہمارا دین اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے؟ اپنی آنکھوں سے خود پڑھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ایک لونڈی کو بھی اس کی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے. تو کیسے ایک آزاد عورت جا کے شادی کر سکتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے؟ پھر بھی یہاں پہ کہہ دیا آگے کہ وہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کرتے ہو تو وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو. لونڈی کو بھی حق مہر دینا ہے. ایک لونڈی کو بھی حق مہر دو. آج ہمارے کھاتے پیتے گھروں کے اندر حق مہر نہیں دیا جاتا کہ حق مہر کس نے دینا. ہاں جب شادی ٹوٹے گی طلاق کا معاملہ آئے گا پھر حق مہر دیا جائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لونڈی کو بھی حق مہر اس وقت دینا ہے. تو کب دینا تھا پیچھے پڑا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, جس وقت تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو فوراً دے دیا کرو, معجل بھی یا غیر معجل دونوں. لونڈی کو بھی مہر ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیت کیا ہوگی؟ محسنات غیر مصافحات. لونڈیوں کو بھی اگر نکاح کرو گے تو ان کو حصار نکاح میں محفوظ رکھو گے, آزاد شہوت رانیاں نہیں کرو گے. پھر دوبارہ اللہ نے کہہ دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں نکاح متع کی اجازت دے؟ لونڈی کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو محسنات بنا کے رکھو, حصار نکاح میں محفوظ رکھو, حفاظت القلعے میں رکھو. آزاد شہوت رانی نہیں کرنی کہ بس 4 دن 4 جو ہفتوں کا ہم نے متع کر لیا اور پھر یہ جاؤ اور وہ جاؤ اور میں ادھر اور وہ ادھر. نہیں, غیر مصافحات, شہوت کے مادے کو بہانے کے لیے شادی نہیں کرنی تم نے. ولا متخذات اخدان, اور نہ ہی پوشیدہ دوستیاں کرنے والی ہوں. کون؟ لونڈیاں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں, وہ عورتیں جو نکاح میں آئیں گی وہ محسنات بن کر رہیں گی, وہ شہوت کا مادہ بہانے والیاں صرف نہیں ہوں گی جو تمہاری لونڈیاں ہوں گی, اور ساتھ ہی نہ ہی کوئی پوشیدہ دوستیاں پکڑیں گی. پوشیدہ دوستیاں کون سی دوستیاں ہیں؟ جو بغیر نکاح کے چھپ کے کی جاتی ہیں. اس میں ہر قسم کی چیز آ جاتی ہے, چاہے کسی سے بات چیت کی جا رہی ہے, چاہے میسجنگ کی جا رہی ہے, چاہے ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے, چاہے چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, چاہے کسی بھی قسم کی معاملات کیے جا رہے ہیں, کوئی کیپس رکھی ہوئی ہیں, کوئی سیکرٹ لیونگز ہو رہی ہیں, کوئی دوستیاں ہیں, لڑکے لڑکیاں مل کے آپس میں. نو وے. ایک لونڈی کو بھی کہا جا رہا ہے وہ چھپ کے دوستیاں رکھنے والیاں نہیں ہوں گی. تو آج شریف گھروں کی لڑکیاں اور لڑکے کیسے پوشیدہ دوستیاں رکھ رہے ہیں؟ کیسے ہماری شریعت ان کو الاؤ کر سکتی ہے کہ پوشیدہ دوستیاں رکھی جائیں؟ آج ماؤں نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے کہ محرم اور نامحرم کیا ہوتا ہے. آج ہم مائیں ہی اپنی اولادوں کو نہیں بتاتی کہ محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ ہم ماؤں نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے کہ یہ محرم نہیں ہے, ان کے ساتھ دوستیاں نہیں ہو سکتی, یہ کولیگز ہیں جو تمہارے ساتھ کالج میں پڑھ رہے ہیں. ضرورت کی بات تک ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا دین ہمیں الاؤ کرتا ہے, لیکن اکیلے تنہائی میں دوستیاں نہیں رکھی جائیں گی. آج کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں بچے, لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے. اب ہم نے بھی تو اسی ماحول اور معاشرے میں رہنا ہے نا.
तो हम कैसे रहें? या तो हम बिल्कुल ही काट के उनको निकाल दें और कुएं का मेंढक बना दें, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो हमें भी तो वे आउट ढूंढना है कि हम क्या करें। उनको अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनका दायरा कितना है। अकेले में तन्हाई में किसी के साथ वो नहीं रहेंगी। तन्हाई में ना किसी के साथ मैसेजिंग होगी, ना किसी से बातचीत होगी, और ना ही किसी के साथ रहा जाएगा। जब तन्हाई में पोशीदा छुपी हुई दोस्तियां तो यही है जो तन्हाई में जो सबके सामने हो रही है, वो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। उसमें भी इंसान अपनी लिमिटेशंस का एहतियात करे, वो बेहतरीन तरीका है। लेकिन तन्हाई की पोशीदा छुपी हुई दोस्तियां, जब उनको मना कर दिया गया कि लौंडियां भी छुपी हुई दोस्तियां नहीं रखेंगी, तो बहुत जरूरत है कि हम इस बात को बहुत ज्यादा मोहतात होकर चलने वाले हों कि हमारे बच्चे आज किस नहज पर चल रहे हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को इसकी पहचान अता फरमाए कि वो हक महरम और नामहरम को समझने वाले हों। अल्लाह उनकी निगाहों की, उनकी जबानों की, उनकी शर्मगाहों की हिफाजत अता फरमाए। और फिर क्या है, फ़इज़ा अहसिन्ना, बस जब वो है सारे निकाह में महफूज हो जाएं। कौन? जो लौंडियां हैं सारे निकाह में महफूज होके मोहसनात बन जाएं। फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, बस अगर अब वो निकाह में बंधन में महफूज होने के बाद कोई फहश हरकत का इर्तिकाब करें, किसी फहश हरकत में मुब्तला हो, फ़अलैहिन्ना निस्फु मा अलल मोहसनाती, तो उनके ऊपर आता है जो मोहसनात औरतों के लिए है, मिनल अज़ाबी, अज़ाब में से। ये जो उनको गुनाह की सजा है, वो मोहसनात औरतों को जितनी सजा बताई गई है गलतकारी में मुब्तला होने के बाद, तो लौंडियों को इस गलत और फहश हरकत के इर्तिकाब में आधी सजा कही गई है। लौंडी अगर फहश करती है, ज़िना में मुब्तला होती है या किसी फहश हरकत का इर्तिकाब करती है, तो उसको आधी सजा मिलेगी बनिस्बत उस औरत के जो मोहसनात हैं। क्या मतलब है इसका? क्यों किया अल्लाह ताला ने ऐसा? फहश तो फहश है, गुनाह तो गुनाह है। अगर औरत तो औरत है, कर तो रही है। लौंडी के ऊपर एक ही किला है और वो है उसके मालिक का। जो खानदानी है उसके ऊपर हर तरफ से नजरें लगी हुई हैं। अगर वो इतनी नजरों में कोई ब्रीच करती है तो वो ज्यादा बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो रही है। गुनाह है ना, जिना है, लेकिन अगर महरम के साथ किया जाएगा तो वो ज्यादा बड़ा गुनाह बन जाता है। तो इसी तरह से ये औरत जो कि लौंडी है, इसके ऊपर एक ही हिसार था और वो था इसके मालिक की निगाहों का हिसार। ये अगर कुछ तोड़ती है तो सिर्फ एक ही हिसार को तोड़ती है, जबकि मोहसनात औरत अगर, खानदानी औरत अगर गलत फहश हरकत का इर्तिकाब करती है तो बहुत सारे हिफाजत के पहरों के ऊपर ब्रीच करने का मामला करती है। तो लिहाजा उसको जो सजा दी जाएगी वो ज्यादा होगी बजाय इसके कि वो जो कि लौंडी की सजा। ठीक है, जाहिर है लौंडी की तो तरबियत नहीं हुई और वैसे भी उसका एक ही ईमान वाली भी नहीं थी, वो उस अंदाज में भी उस तरह से उसका मामला नहीं था। तो लिहाजा ये चीज यहाँ पर बताई गई कि फिर उनको आधी सजा दी जाएगी जो खानदानी औरतें मोहसनात के लिए मुकर्रर है। ज़ालिका, ये किस वजह से है? ये सहूलत अल्लाह ताला ने इसलिए दी है, लिमन खशिया लनाता मिनकुम, के तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है। कौन सी सहूलत? ये कौन सी सहूलत पैदा की गई है अल्लाह ताला की तरफ से? आधी सजा वाली नहीं, लौंडी से निकाह करने वाली सहूलत। ठीक है, ये लौंडी से निकाह की सहूलत तुम में से इसलिए पैदा की गई है, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए पैदा की गई है, लिमन खशियल आनता मिनकुम, जो तुम में से अब शादी ना करने की वजह से बंदे तकवा के टूट जाने से डरते हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरा तकवा का मामला खराब हो सकता है। लिहाजा उस तकवा के मामले को बचाने के लिए वो गलत हरकत से बचते हुए क्या करेगा? एक लौंडी से निकाह करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, वह अन तस्वीरू खैरुल लकुम,
لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور صبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ حدیث سے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا کہ کیا کرو. یس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو مالی استطاعت نہیں رکھتا, جو نکاح کے لیے مالی استطاعت نہیں رکھتا, اس کے لیے صبر کا مشورہ ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر شہوت کا غلبہ ہے اور اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو جس شخص کے اوپر کثرت سے شہوت کا غلبہ ہو اس کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے, صبر کر کے چلتے رہیں. اللہ فرماتا ہے یہی خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہوگا. صبر کر کے آج گزارا کر لو تو ایک لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کل کو تمہیں اس قابل بنا دے کہ تمہیں ایک مومنہ اور آزاد جو ہے خاندانی عورت مل جائے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لیکن ظاہر ہے ہر انسان مختلف ہے, ہر انسان کسی کے اندر کچھ جذبات کسی طرح کے ہیں, کسی کے اندر کسی طرح کے ہیں. کوئی کنٹرول کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ہمارا دین پورے طرح کے لوگوں کو کیٹر کرتا ہے, جیسا جس کا معاملہ ہے وہ کر لے. تو بہترین طریقے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اور عورتوں کو سکھا دیے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم, اللہ چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے اور ہدایت وہ دے. سنن الذین من قبلکم, یعنی کہ انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے کے جو گزرے ہوئے لوگ کیا کرتے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا بھی ہے, دانا بھی ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر طریقے واضح کر دے, وہی طریقے جن کے اوپر پہلے نیک لوگ چلا کرتے تھے. اور اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ بھی ہونا چاہتا ہے, اور اللہ جانتا ہے, اللہ دانا بھی ہے, تمام چیزوں کا اس کو علم ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کو مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگا. واللہ یرید, اور اللہ یہ چاہتا ہے یتوب علیکم, یہ کہ تو اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. یعنی اللہ اپنی رحمت تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اپنی رحمت متوجہ کرے رکھے, لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں پڑ جاتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دور ہی دور نکل جائیں, جو ہمارا دل چاہے ہم وہی کریں, مادر پدر آزاد, ہم چلتے چلے جائیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے جو انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے, وہ صرف اپنی نفس کی خواہشات کے غلام بنے میں جو کر دل چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ جاری رکھے. لیکن انسان جب اپنی خواہشات نفس کا غلام بنتا ہے, تو جب خواہشات نفس کا انسان غلام بنتا ہے تو قرآن میں آتا ہے نا, پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اور شیطان اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ ہر چیز کو پھر وہ ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے. تو آج کیوں کرتے ہیں لوگ مسلمان ہندوؤں سے شادی؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر زبردستی نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے آیا ہے, اس کو پورا حق ہے, اختیار ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا. ہم اپنی مرضی سے دین گزارنے نہیں آئے. ہم کس کی مرضی سے دین گزارنے آئے؟ اللہ کی مرضی سے دین گزارنے آئے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو تم پر یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. اللہ ہم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا, اور پابندیوں کو ہم اپنے لیے لازم اور ملزوم قرار دیے چلے جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پابندیاں ہمارے اوپر رکھی نہیں تھی. اللہ نے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سہل اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو مختلف پابندیوں کا غلام بنا لیا. ہم نے اپنے آپ کو مختلف رسم و رواج میں الجھا لیا.
اب ہم ان رسم و رواج میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ ہم انہی کی عادی بن گئے ہیں اور آسان چیزیں اپنانا ہم کو مشکل لگنے لگتا ہے. ہم جب آسان چیز اپنانے لگتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے ہائے میں یہ کیسے کر لوں, لوگ اب کیا کہیں گے, میں یہ کیسے کر لوں. جیسے کہ دین نے تو ہمیں نہیں کہا کہ ہم جناب اپنے آپ کو بہت زیادہ سجا سوار کے گھر سے باہر نکالیں. ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیا, کپڑے استری کر کے جانے ہیں, جوتے فٹ فاٹ صحیح ہونے چاہیے, اپ ٹو ڈیٹ فیشن کے حساب سے ہونا چاہیے. ہم نے عادی بنا لیا نا اپنے آپ کو. اب اگر دین نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی تھی. ہمیں دین کیا تھا, ہمیں دین نے تو آسانی اور سہولت اور سادگی کا حکم دیا تھا. ہم مشکلات کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آسان چیزیں اپنانا اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا. سمجھیے آپ, ہم اتنے اس چیز کی عادی ہو گئے ہیں کہ آسان چیزیں مشکل ہو گئی ہیں. آرام سے اٹھو اور چلے جاؤ, اوپر ایک جلباب اوڑھو, باہر نکل جاؤ. کیا فرق پڑتا ہے تمہارے کپڑے استری ہیں یا نہیں ہیں, تمہارے بال بنے ہوئے کہ نہیں ہیں, تمہارے جوتے ویسے ہیں کہ نہیں ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہمیں اب فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم مشکلات کے عادی بن چکے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان فضول قسم کی رسم و رواج کی پابندیوں سے نکل کے سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. forget about کہ کوئی کیا کہے گا, وہ کریں جو اللہ جس میں راضی ہو. جب لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ بنانے کے لیے ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ٹینشن میں ہی رہتے ہیں سارا وقت. جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لانے کے لیے کرتے ہیں تو کچھ ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, پھر سکون اطمینان ہوگا, پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے ضعیف اور کمزور پیدا کیا. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے, تو جو اللہ ہمیں احکامات دے رہا ہے پھر ہمیں چپ کر کے ان کو مان لینا چاہیے. ہم کیوں اپنے آپ کو بہت زیادہ افلاطون بنا کے اور پتہ نہیں کیا فن خان بنا کے اپنے دماغ کی چیزوں کو لے کر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے, اللہ پابندیوں کو ہٹانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں سادگی لانے کی توفیق عطا فرمائے. جب آسان چیزوں کو اپنائیں گے تو یہ انشاءاللہ دین کے سارے جو ہم نے معاشرے کے جتنے بھی رسم و رواج ہم نے پال کے رکھے ہوئے نا, انشاءاللہ ان سے نکلنا ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آنے والی ایک ایسی پابندی جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہے اس سے بھی ہم کو آزاد کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک معاشرے کے اندر ہونے والا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تاکلوا اموالکم, نہ تم کھایا کرو مال تمہارے آپس میں, بینکم بالباطل, آپس میں باطل طریقے سے. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا جا رہا ہے. باطل طریقے سے مال کھانے کے کون کون سے انداز اور طریقے ہیں جو ہم نے اس معاشرے کے اندر اپنا کے رکھے ہوئے ہیں. بے شمار طریقے ہیں باطل طریقے مال کھانے کے. سب سے پہلے تو یہ کہ مال کی محبت میں پڑ کے انسان ایک سے دوسرے سے زیادہ لالچ, طمع, ہرس میں پڑ کر ہر ممکن رویہ اور حربہ اپناتا ہوا نظر آتا ہے. باطل طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے جو حق کے اپوزٹ. شریعت نے حرام قرار دیا. حق ہے جو سچ ہے, جس کا حکم قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے. جس کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا, نہ قرآن میں کوئی حکم ملتا ہے نہ حدیث میں کوئی حکم یا نمونہ ملتا ہے, وہ کیا ہے؟ باطل. صحیح سمجھ آیا؟ جس حکم کا نہ قرآن سے ملتا ہے, نہ حدیث سے نہ حکم ملتا ہے, نہ طریقہ پتہ چلتا ہے, وہ حکم کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. تو وہ تمام طریقے جو نہ قرآن میں مل رہے ہیں نہ حدیث میں مل رہے ہیں اور وہ معاشرے میں رائج ہیں, وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے. ٹھیک ہے, کچھ طریقے تو وہ ہیں جس کے قرآن میں ہی ہمیں منع کر دیا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی, یہ چیزیں اس طرح سے مت کھاؤ. جیسے کہ مثال کے طور پر
ऐसे माल ना कमाओ जो हराम है। ठीक है ना, पीछे हमने पढ़ा कि सूद ये सब हाँ जी, सूद, फिर यतीम का माल खाना, फिर विरासत के माल में गड़बड़ करना, फिर धोखा, फ्रॉड, उस तरह से माल करना, फिर चोरी से खाना, फिर झूठ बोल के खाना, फिर झूठी कसम खा के ऐबदार माल को, फिर होर्डिंग, मार्केटिंग, जो होती है जखीरा अंदोजी करना, तौल में कमी करना। हाँ जी, ये नाप तोल में डंडी मारना, ये सब वो तरीके हैं, बातिल तरीके हैं जो कुरान से हमें फिर पता चल जाते हैं कि इस तरह से माल नहीं खाना, हराम तरीकों से नहीं खाना। जैसे सूद का माल खाना, वो भी क्या है, वो तमाम जराए जिनको कुरान में हराम कर दिया गया, वो सब भी बातिल हो गए। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ वो कारोबार जो हलाल नहीं हो, जैसे कि बुतों की गंदगी से बचो, फिर कुत्ते की कीमत और फाहिशा की कीमत खाने से मना किया गया, वो सब भी क्या है, शराब का कारोबार, वो सब भी क्या है, हराम तरीके हैं माल कमाने के। जुए से माल कम खाना, वो भी हराम तरीका है माल खाने का। जी, रैफल टिकट, लॉटरी वगैरह, आसान तरीके से जो माल मिलता है, वो भी हराम तरीका है माल खाने का। इसके अलावा अगर हलाल कारोबार तो हलाल हो जी, पार्लर का जो काम कहते हैं, अगर उसके हराम काम अंदर हो रहे हैं तो फिर जाहिर है तो वो भी बातिल तरीके से माल खाना हुआ। ठीक है। इसी तरह से कोई हलाल कारोबार है लेकिन उस कारोबार में फिर झूठ बोला जाए या बेईमानी, धोखा, फ्रॉड वगैरह कर दिया जाए तो वो भी बातिल हो जाएगा। एक और भी बहुत बातिल तरीका है हमारे माशरे के अंदर, जो हमारे कंधों से अल्लाह ने यहाँ पे खसूसी तौर पर बोझ उतारा। जब हम घरेलू माशरती अहकामात पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा बातिल तरीका है माल खाने का, जिसमें खुसूसी तौर पर यहाँ पर मनाही की जा रही है। वो हुक्म है, वो तरीका है, यतीम का माल तो ऊपर पढ़ चुके हैं हम। वो तरीका है जो हमारे माशरे के अंदर एक रस्म के तौर पर राइज है। देने वाले उसको देते भी हैं और लेने वाले उसको बड़े फख्र से लेते भी हैं, और वो है जहेज देना और जहेज लेना। इसका कहीं भी कुरान में ना हुक्म मिलता है ना हदीस से कोई तरीका और नमूना मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की, किसी भी शादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी बेटी को कोई जहेज दिया, ना अपनी बीवी से कोई जहेज लिया। किसी भी सहाबियात ने अपने घर में ना वो जहेज लेकर आई, ना वो जहेज दी गई, और ना ही उन्होंने अपने आगे औलादों को दिया। ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि हजरत फातिमा को जो चीजें दी गई थी वो जहेज फातिमा नहीं था। वो क्या था? वो तो हक मेहर की रकम में से हजरत अली की जिम्मेदारी थी कि वो अपने वालेकुम की तफसीर थी कि अपने मालों के जरिए से उन औरतों को हासिल करो। घर की तमाम जरूरियात मर्द की जो है वो बनाई गई है जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो औरत को प्रोवाइड करेगा। तो गोया यहाँ पे मना किया जा रहा है बातिल तरीके से माल ना खाया करो। ये बातिल तरीका जहेज की सूरत में जो हमारे माशरे में लिया और दिया जाता है, इससे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मना कर रहे हैं। कहीं किसी हदीस में नहीं आता कि जी अपनी बेटियों को जब रुखसत किया करो तो उनको जहेज दिया करो। कहीं आता है? या कुछ माल मता दे के उनको अपने घरों से दूसरे के घरों में रुखसत किया करो? कहीं आता है? ना कहीं कुरान में आता है, ना किसी हदीस में आता है, और ना ही किसी रवैये से हमें पता चलता है। तो जब हमें नहीं पता चलता तो वो हक तो नहीं हुआ। तो जब हक नहीं है तो फिर क्या है? ये बातिल। जहेज देना, जहेज लेना बातिल तरीके से माल कम करके रवैये हैं। ठीक है। आज लोग कहते हैं कि जी हम क्या करें, माशरे के अंदर इतनी बड़ी रस्म है बनी हुई है, बच्ची जो है वो नहीं लेकर जाएगी तो उसको ताने मिलेंगे और सब ऐसा होगा। तो देखिए, जहेज की वजह से घर नहीं बसा करते, ये बात याद रखें। इतने बड़े बड़े जहेज भी देकर गई हैं लड़कियां, अपने अपने घरों में गई हैं, उनके घर नहीं बसते। घर बसने के तरीके अल्लाह ताला अगले लेक्चर में हमें सिखाएंगे कि एक कामयाब घराना कैसे बसता है। जहेज से नहीं बसता।
جہیز والدین بچی کی خوشیوں کو گارنٹی کرنے کے لیے دے تو دیتے ہیں لیکن ان سے گھر نہیں بسا کرتے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جہیز کا سارا مال پیٹیوں میں ہی پڑا رہ جاتا ہے اور کبھی بھی نہیں نکلتا. اور اگر کبھی کبھی نکل بھی آئے اور اس میں سے کچھ ٹوٹ جائے تو پھر سارے کے سارے خاندان کی شامت آ جاتی ہے, اور وہ سارے خاندان کو برا بھلا, میری نند آئی تھی, اس کی بچے نے میری پیالی توڑ دی, اور پھر وہ پیالی ٹوٹنے کے اوپر سے پھر وہ سب جو ہے وہ صفائی کرا کے دوبارہ کارٹنز میں بند کر کے اوپر والی الماری میں رکھ کے اس کو زبردستی قسم کا تالا لگا دیا جاتا ہے کہ ساری عمر بھی نہ اس کو کھولا جاتا ہے نہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ پڑے چیزیں زنگ آلود بھی ہو جاتی ہیں, خراب بھی ہو جاتی ہیں, کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں اور کبھی بھی ان کے استعمال میں نہیں آتے. ان باتوں سے گھر نہیں بسا کرتے. یہ باطل طریقہ ہے مال دینے کا اور کھانے کا. یہ تو انڈیا کی طرف سے رسم ہے جو آئی ہے ہمارے اندر. وہ لوگ اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی دینا دلانا ہے نا اس کی شادی پر دیں گے اور اس کو فارغ کریں گے تاکہ ہمارے کندھوں سے یہ بوجھ اترے. اسی لیے جب بیٹی ان کے گھروں میں پیدا ہوتی ہے تو وہ کندھے کا بوجھ بن جاتی ہے, وہ باپ کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے. ایسا بوجھ بنتی ہے کہ باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں کہ اب یہ بیٹی آ گئی ہے تو اب اس کو ساری عمر مجھے دینا پڑے گا. اور پھر وہ بچی بھی جو ہے نا وہ اسی بوجھ تلے پلتی ہے, بڑی ہوتی ہے, اور وہ بیچاری کسی کام کی نہیں رہتی. ادھر اس کو تانے بھی ملتے ہیں, اور پھر اس کو جب شادی میں اس کو جو اول تو اس کی شادی ہونا بڑا محال ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک جہیز کی رسم ایسی پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ اتنا بڑا اپنا ایک سیٹ کر دیتا ہے ایگزامپل کہ اسی کو اچیو کرتے کرتے وہ جو لوور کلاس طبقہ ہے اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بیچارہ اس تک پہنچنے کے لیے اپنے گردے بھی بیچتا ہے, اپنی حیات سوزیاں بھی کرتا ہے, اپنے خون کی بوتلیں بھی بیچتا ہے. بھائی کیا کیا نہیں کرتا. اور جب آپ ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا وہ یا تو اپنے اوپر آگ لگا لیتا ہے, یا اپنی بیٹی کو آگ لگا دیتا ہے, یا اپنی بیوی بچوں کو آگ لگا کے کہ کون ان کے خرچوں کو پورا کرے, ہم سے نہیں کیا جائے گا, اور وہ آگ لگا کے ختم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بوجھ بن جاتی ہے نا وہ بچی. لیکن ہماری شریعت ہم بوجھ نہیں بناتا, نہ بھائی کے اوپر بوجھ بناتا ہے نہ والدین کے اوپر بوجھ بناتا ہے. ہمیں ہمارا حق وراثت کی صورت میں وہ ہماری عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا بلکہ ہمارا حق بنا کے وراثت ہمیں دیتا ہے. اور وراثت ملتی ہے اس وقت جب والدین کا انتقال ہوتا ہے. اور بھائی کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک بہن تمہارے پاس ہے تو اس پہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ کیا ہے, بہترین صدقہ ہے. اتنا اجر عطا فرما دیا گیا تو وہ بھائی کیوں نہیں اپنی بہن کے لیے خرچ کرے گا. تو ہماری اب کیا ہوتا ہے جب جہیز وہاں سے آتا ہے, اب آپ دیکھیے وہاں وہ لوگ تو جہیز نہ دینے کی وجہ سے, ہمارے یہاں پر بھی اسی طرح کے معاملات ہونے. ایک بچی میرے پاس آئی تھی, وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے بھائی نے میری بہن کی شادی پر اپنا گردہ بیچا تھا 2.5 لاکھ روپے میں, اور یہ قرضہ چڑھ گیا تھا اور یہ قرضہ ہم نے اب اتارنا ہے, اور بھٹے پہ وہ کام کیا کرتے تھے. یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کی کھلی تصویر ہے. اس جہیز کی لعنت ہر جگہ آتی ہے. خوشیاں گارنٹی نہیں ہوتی اس سے. یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا رویہ, لینے والے منہ پھاڑ پھاڑ کے لیتے ہیں, اور جب لینے والوں کا منہ کھل جاتا ہے نا مگرمچھ کی طرح تو وہ ایک لیول پر نہیں رہتا. وہ والدین جب خوشیاں گارنٹی کرنے کے لیے دے رہے تھے نا کہ جی, تو وہ داماد کا تو سب سے پہلے منہ کھلتا ہے. اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ اتنا مجھے ملا تھا اب بھی ملے گا, جاؤ اپنی ماں سے لے کے آؤ, جاؤ اپنے باپ سے کہو ہمیں اپنی ہنی مون کا ٹکٹ بھی دے, جاؤ فلاں چیز ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, وہ لوگ کر سکتے ہیں نا, وہ دیں گے. اور پھر ساری عمر جو ہے نا وہ مگرمچھ کے منہ کھول کے نا وہ داماد مانگتا رہتا ہے. میں بڑے بڑے امیر لوگوں کو جانتی ہوں جہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں اور چلتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب یہ داماد کا بھی منہ کھل جاتا ہے تو داماد کے جو ماں باپ تھے نا ان کا اس سے بڑا منہ کھل جاتا ہے. وہ ایسی سندیوں کی لڑائی ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے جی ہم تو جی سینٹ مائیکل یا مارک سپینسر کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے, یہ میری کالر کا سائز ہے, اور یہ جی میری یہ ہونی چاہیے, فلاں جگہ سے جا رہے ہیں, اب آپ دبئی جا رہے ہیں تو میرے لیے فلاں برانڈ کی شرٹ ہونی چاہیے, فلاں برانڈ کی پینٹ ہونی چاہیے, یہ جوتے کے علاوہ تو میں جوتا کوئی پہنتا ہی نہیں ہوں, پرفیوم جو ہے وہ میں اسی برانڈ کے یوز کرتا ہوں, آج کل یہ والا میں اگر آپ لائیں تو یہ لے کر آئیے گا.
ایک تو یہ جو ہے نا وہ پھر ایسے منہ کھلتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آپ کو حقیقت تو بتا رہی ہوں جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنے ہوئے باتیں کہ اس طرح لوگ مانگتے ہیں. اور پھر وہ باقاعدہ طور پر جب شادیاں کی جاتی ہیں تو وہ سارا کا سارا نا ایک شادی ہونی تھی بیٹی کی, انہوں نے شادی کی تو جہاں بیٹے کی شادی کرنی تھی تو بہو کے والد کو بلا کے نا اپنی بیٹی کا پورا جہیز دکھایا کہ جی میں اپنی بیٹی کو یہ دے رہا ہوں, تو گویا آپ اپنی بیٹی کو اس سے زیادہ بہتر دیجیے گا. سمجھے آپ؟ تو اس طرح لوگ منہ پھاڑ کے مانگتے بھی ہیں اور دینے والے پھر مجبور ہو کے بیچارے ان کو دینا بھی پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایسی چیزیں دے دی جائیں جو آپ کے ناک پہ نہ بیٹھے تو پھر وہ 100 قسم کی باتیں آ جاتی ہیں. یہ دے دیا انہوں نے, ہمیں سمجھا کیا تھا, ہماری لیول کی چیز انہوں نے نہیں دی, ہمارے لیول یہ تھے, ان کو یہ دینا چاہیے تھا, ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا. تو صرف باتوں سے باتیں ہی بنتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ڈیولپ ہوتی ان سے. یہ ہر سطح پہ جا کے آگ ہی لگاتا ہے, صرف آگ لگاتا ہے. یہ تو سسرال کے معاملات آپ کو بتا رہی ہوں, ایک سمجھی دوسرے سمجھی کے اگر شادی ہو رہی ہے نا تو ہاں پہلی بیٹی کے سسر کو انہوں نے یہ دیا تھا یا ساس کو یہ دیا تھا, ہمیں بھی یہی دیں گے, اور اگر نہ دیا جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. یعنی ایک ایکسپیکٹیشنز بھی لگ جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب جو جس گھر سے بچی جا رہی ہوتی ہے اس گھر میں بھی, اس بچی کے گھر میں بھی آگ ایسی لگی ہوتی ہے کہ ایک بیٹی کو اگر دے دیا تھا اور دوسری کو دیتے وقت وہ معاملات نہیں تھے, فائنینشیل کنڈیشنز نہیں تھی, تو وہ ساری عمر جو چھوٹی بہن ہے نا وہ یہی بولتی رہے گی کہ مجھے تو بڑی کو تو یہ دیا تھا, مجھے تو یہ نہیں دیا, بڑی کو تو فلاں چیز بھی دی تھی, فلاں چیز بھی دی تھی, مجھے تو یہ نہیں ملا. اور اگر چھوٹی کو دے دیا بڑی کو نہیں دیا تھا تو بڑی بولتی رہے گی ساری عمر میرے سے زیادہ آپ کو وہ عزیز ہے, ہمیشہ آپ نے تو اس کو یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, مجھے تو آپ نے یہ بھی نہیں دیا. وہ بہنوں میں بھی آگ لگ گئی, لگی کہ نہیں لگی؟ پھر جب وہ جس گھر میں جاتی ہے تو وہاں ساس اور بہو اور جو نند جٹھانی اور دیورانی جٹھانی, کیا ان کے اندر سکون رہے گا آپ کے خیال میں؟ ان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو ساس ہے وہ اگر اس کی لیول کی چیزیں نہیں آئی ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کون سی نیچ ذات کے اندر سے آ گئی, ہمارے لیول کی چیزیں نہیں, پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں انہوں نے اٹھا کے ہم کو دے دی, ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں استعمال نہیں ہوتی, جاؤ یہ کسی اور کو دے, کسی اور کی شادی پہ اس کو دے دینا, ہم یہ چیزیں نہیں, تم اپنا جہیز جو ہے نا کسی کو دے دو, ہم خود ہی یہاں پہ خرید لیں گے, ہم کچھ ہی کر لیں گے. یا ساری عمر تانے مارتی رہے گی. پھر یہ کہ وہ بیچاری ایک پریشر میں رہے گی, میری جٹھانی اتنا زیادہ لے کر آئی تھی, امی آپ نے مجھے یہ بھی دینا ہے, امی یہ بھی دیں. اچھا ایک بچی تھی وہ بڑی امیر گھر سے شادی ہو گیا, امیر ہی گھر میں گئی, اور وہ کہتی تھی کہ اپنی ماں کو اس نے مصیبت ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ امی آپ نے جو ہے نا میری جٹھانی کی امی نے میری ساس کو جو ہے وہ یہ دیا ہے, موٹیوز کا جوڑا دیا ہے, تو آپ نے بھی ان کو موٹیوز کا جوڑا دینا ہے, آپ نے اب ان کو سنا سفیناز کا جوڑا دینا ہے, مطلب اس سے بڑا ڈیزائنر آپ نے دینا ہے. اس زمانے پتہ نہیں میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے, اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. تو وہ اس زمانے میں صرف یہ 2-3 ہی ڈیزائنر چلتے تھے, تو اب آپ نے جو نا اس کا جوڑا دینا ہے. اب تو پتہ نہیں کتنے بتھیرے ڈیزائنرز. اچھا ایک ڈیزائنر کا آ گیا نا, تو میری جٹھانی کی امی نے فلاں دیا میری ساس کو, تو آپ نے دوسرا دینا ہے. وہ بیچاری ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتی کہ یہ پسند نہ آ جائے, میری بیٹی کی ساس کا منہ نہ بن جائے. وہی میں آپ کو کھاتے پیتے لوگوں کی باتیں بتا رہی ہوں. لالچ یہ باطل طریقہ ہے مال کھانے کا. اور ادھر پھر آپس میں دیورانی جٹھانی کی بھی یہ چیزیں, اس کی یہ آ گئی ہے تو میری بھی یہ آنی چاہیے, اس نے یہ دیا تھا تو میں بھی یہ دوں گی. اور پھر اگر بہو بیگم کچھ لے کے آ جائے, اگر بہو بیگم کچھ لے کے آ جائے تو پھر تو وہ کسی کو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے گی. اگر گاڑی لے کے آ جائے تو وہ سب سے پہلے خود گاڑی میں آگے بیٹھے گی اور پیچھے بیٹھے اس کی ساس. ہے کہ نہیں؟ میں تو کوئی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور میں تو جی یہ میرا سسرال میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر کسی کو مکھی پہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے گی. کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کچھ لے آئے تو مصیبت, نہ لے کے آئے تو مصیبت, زیادہ دے دیا کم دے دیا تو مصیبت, سسرال والوں کی الگ مصیبت, ماں باپ کی الگ مصیبت. وہ تو ٹائم شادی کا ایسا تھا
کہ ماں باپ کے کندھوں سے اتنا بڑا بوجھ اتر رہا تھا. وہ ماں کا حال پوچھے جو اپنی بیٹی دل کا ٹکڑا, وہ باپ جس کی دل کا ٹکڑا, وہ بیٹی جس کی پیار محبت سے اس نے تربیت کی تھی, وہ اٹھا کے کسی کے حوالے کر رہے ہیں. ان کی ذہنی کیفیت کو سوچیں کہ کیا ہوتا ہوگا جب ان کی بیٹی ان کے گھر سے جاتی ہوگی. وہ اس کیفیت کو انجوائے کیا کہتے ہیں, ان کو ٹینشن ہی رہتی ہے کہ فلانا ناراض ہو جائے, فلانا ناراض ہو جائے, فلانا ناراض ہو جائے, اس کے بھی لیول کا کر لوں, اس کے بھی لیول کا کر لوں, اور پھر ساری عمر وہ اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف جہیز کی لعنت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. قرآن کا ڈونٹ ہے. اللہ نے نہ کہہ دیا, حکم دے دیا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھایا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ہمیں منع ہی کیا, اپنے تمام رویوں سے دکھایا. آج اگر ہم دینے پر بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو کم سے کم لینے پر تو مجبور نہیں ہے نا. آج ہم جیسی مائیں اگر صاف یہ بات بول دیں گی کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں حضرت زینب نے بھی اپنی ماں حضرت خدیجہ کا ہار بھیجا تھا حضرت عمرو جو عاص تھے, ابو العاص, اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے میں حضرت خدیجہ کا ہار بھیجا تھا. ماں باپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں کچھ, ان کو منع نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک رسم کی صورت میں دینا اور ایک منہ پاڑ کے لینا, اس کی سختی سے مناہی ہے. ضرورت کیا ہے, اس کا جو 2-4 کپڑے ہیں, کوئی چیز وہ اپنے ساتھ پہننے کی لانا چاہتی ہے, اس کی اجازت اس کو دی جا سکتی ہے. لیکن جو یہ سارا سامان ہے کہ آئے گی تو جی گھر بھر جائے گا, جی ڈائننگ ٹیبل آ جائے گا, جی صوفے آ جائیں گے, میرا ڈرائنگ روم سیٹ ہو جائے گا, میرا اس کا کمرہ جو ہے وہ بن جائے گا. نو, یہ سب لڑکے کی ذمہ داری ہے. آج ہم افورڈنگ کلاس کم سے کم اس چیز کو عہد کر لیں کہ ہم جہیز لیں گے نہیں, کم سے کم لیں گے نہیں. انشاءاللہ جب لیں گے نہیں تو انشاءاللہ ہم دیں گے بھی نہیں. پہلے سٹیپ پر نہ لینے کی قسم تو کھائیں, پہلے سٹیپ پر نہ لینے کی قسم کھائیں کہ ہم لیں گے نہیں. آج اگر اتنی ساری خواتین یہ عہد کریں گی کہ ہم نہیں لیں گے, اور آج میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں لیتے. ٹرینڈز آر چینجنگ ناؤ, جہاں وہ ایکسٹریمز ہیں وہاں یہ ایکسٹریمز بھی ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ میری بیٹی کی خوشی کی گارنٹی ہوگا یا میری بیٹی کا گھر بس جائے گا اگر میں اس کو دوں گی, تو یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا رویہ اور طریقہ ہے. نہ لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے عہد کریں, نیت کریں, کیونکہ یہ قرآن کا ڈونٹ ہے. بیٹیاں خود بھی مانگتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی ہے نا. جی, وہ ظاہر ہے وہ پھر باتیں اسی لیے کرتی ہے نا کیونکہ وہ انڈر پریشر ہوتی ہیں. اللہ تکونا تجارتا عن تراض منکم, ہاں لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. یعنی کہ آپس کی رضامندی سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہو جی ہم نے تو جی آپس کی رضامندی سے جہیز کا لین دین کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپس کی رضامندی سے طے کیا تھا کہ جی وہ یہ چیزیں لے کر آئے گی اور یہ چیزیں نہیں لے کر آئے گی. نو, جہیز کہیں بھی شریعت میں حکم نہیں آتا. وہ کھلا یہ تجارت کے اندر آ رہا ہے کہ جو لین دین تم باہمی تجارت کے معاملات کرتے ہو وہ آپس میں جو ہے وہ رضامندی سے کرو. باہمی طور پر حرام کو حلال اور حلال کو حلال نہیں کرنا, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور دوسرا اللہ نے جو حکم دیا, دیکھیں یہاں پر مالی حقوق کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی, اب جاری حقوق کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو, یعنی اپنی جانوں کو ہلاک نہ کیا کرو, قتل نہ کیا کرو. تو گویا قتل کرنے سے بھی یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. قتل کرنے کے حوالے سے 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ نہ خود اپنے آپ کو قتل کیا کرو, یعنی خودکشی نہیں کرا کرو, وہ بھی حرام ہے. اور نہ ہی کسی دوسرے کو قتل کیا کرو. انسانی جان محترم ہے, اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے. گویا دوسرے کو بھی قتل نہ کیا کرو. اور اگر آپ باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. صحیح ہے, باطل طریقے سے مال کھانا حرام طریقہ ہے مال کھانے کا,
اور وہ گوشت جو حرام پہ اوپر پلا ہے وہ جہنم کے لائق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا تم اگر باطل طریقوں سے مال کھاؤ گے تو تم تو اپنے آپ کو جہنم کی ہلاکت میں کے گڑھے میں ڈال رہے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو گویا کتنا بڑا لا ہے یہ جہیز کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کس کس سطح پہ آگ لگا رہا تھا، تو نہ صرف دنیاوی سطحوں پہ ہلاکت میں جا رہے ہیں بلکہ جہنم ہی کے لائق ہے جو حرام کے اوپر پلا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم ہے، مہربان ہے۔ جو شخص ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا عدوانا، ظلم و زیادتی کے ساتھ، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ کام کرے گا یعنی باطل طریقے سے مال کھائے گا، وَظُلْمًا وَفَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو جس حکم کے اوپر یا جس عمل کے اوپر آگ کی وعید آ جاتی ہے، جہنم میں ڈالے جانے کی وعید آ جاتی ہے، وہ اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جس پر آگ کی وعید آ جائے یا جہنم کا معاملہ آ جائے یا عذاب کا آ رہا ہے، وہ سارے اعمال گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سارے اعمال گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو کوئی ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسے کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو ہر وہ عمل جس پر آگ کی یا عذاب کی وعید ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ نے کہہ دیا۔ تو اپنے دماغوں میں یہ بات نکال دیجئے کہ جہیز لینا ہمارے معاشرے کی کوئی رسم اور بڑی اچھی رسم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن کا لا ہے، قرآن کا ڈونٹ ہے، اور اس کے اوپر جہنم کی عذاب کی آگ کی وعید ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے تم اگر بچ کے چلو گے تو گویا یہ سارے اعمال جو بھی ہم نے پڑھے یہ کیا تھے؟ گناہ کبیرہ۔ جب ان گناہ کبیرہ سے ہم بچ کے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ان سے برائیوں کو ہمارے حساب سے ساخت کر دیں گے۔ ایک مثال دوں گی اور اپنی بات کو ختم کروں گی۔ بالکل وہی مثال ہے کہ اگر ہماری دو ملازمائیں ہیں اور وہ کام کرتی ہیں، ایک ان میں سے بہت ایماندار اچھی ہے، کام میں بھی اچھی ہے، چھٹی بھی نہیں کرتی، اور دوسری ملازمہ وہ ہے جو ہر وقت چھٹیاں بھی کر دیتی ہے اور کام بھی نہیں اچھا کرتی، ایک دن دونوں چھٹیاں کر دیتی ہیں۔ تو دونوں آتی ہیں تو میں پوچھوں اس سے کہ بھئی تم نے کیوں چھٹی کی؟ تو وہ جو ہمیشہ چھٹی کرتی رہتی ہے اور کام بھی اچھا نہیں کرتی وہ کہے گی باجی میں بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں کہوں گی تمہارا تو ہر وقت یہی وطیرہ تم نے اختیار کر کے رکھا ہے، تم تو ہر وقت بیمار ہی ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو دوسری ہے وہ جو ہمیشہ آتی ہے چھٹی بھی نہیں کرتی، وہ کہے گی میں باجی میں بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں اس کو کہوں گی اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو گویا جب تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے تو چھوٹی موٹی برائیاں تمہارے حساب سے اللہ خود ہی ساکت کر دے گا کہ میرا یہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہتا تھا، تو کوئی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو ہمارے ویسے ہی بہت سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ زائل کرتا رہتا ہے۔ وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں، ایک قدم چل کے جاتے ہیں مسجد تک تو وہ جتنے قدم چلتے ہیں اتنے قدموں کے نیچے سے مٹی کے ذرات کے برابر گناہ جھڑتے ہیں، والدین کے پاس بیٹھ کے جتنی دیر ان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں گناہ جھڑتے رہتے ہیں، دو مومن بھائی ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، جتنی دیر ہاتھوں میں ہاتھ رہتا ہے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان نماز کے ہوئے ہوئے جتنے بھی آپ کے گناہ ہوتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ لیں دوسری نماز پڑھ لیں اس کے درمیان ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہوئے گناہ جو ہوتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے سے وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر اسی طرح ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو اگلی رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس کے درمیان کے پھر جو گناہ ہوتے ہیں اگر آپ نے اگلے رمضان میں بھی رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟
छोटे छोटे। अगर हम बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह छोटे छोटे गुनाह हमारे झाड़ देगा और हमें मुदखलन करीमा बेहतरीन इज्जत वाली जगह में दाखिल करेगा। अल्लाह हमें बड़े बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, छोटे छोटे गुनाह हमारे हिसाब से साकित कर दे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाए। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हमारे अहले खाना के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। अल्लाह जो रमज़ान के रोज़े हमने रखे अल्लाह उसकी रोज़ों को भी और उन इबादतों को भी कबूल फरमाए और अल्लाह हर ही गुनाह से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। जिस चीज से दिल में खटक आ रही है इसका मतलब है कि वो गुनाह है, उसको छोड़ देना है। अल्लाह तू हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम हर छोटे बड़े गुनाह से बचने वाले बन जाएं। अल्लाह हमारे नफ्स लवामा को जिंदा रखना ताकि हर गुनाह के ऊपर होने से पहले ही हम बचने वाले बन जाएं, उस पे हमें मलामत होना शुरू हो जाए और हम उससे बचने वाले बन जाएं। अल्लाह हमारे नफ्स अम्मारा को दबाने की हमें तौफीक अता फरमा और हमें नफ्स मुतमइन्ना बनाने में हमारी मदद फरमा दे। या रहीम या जुल जलाली वल इकराम या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह अपनी रहमतें हम सब के ऊपर नाजिल फरमा। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। या रहीम जो पढ़ा है इसको हमारे दिलों में उतार दीजिए। कोई गलती कमी कोताही हो गई तो अपनी दस्ते कुदरत से माफ फरमाइए। अल्लाह में हमें दीन के हर हुक्म पर समिअना व अताना कहने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह उस पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह फरिश्तों को हमारा साथी बना दे जो दीन के रस्तों पर उंगली पकड़ कर हमें चलाने वाले बन जाए और गुनाहों से रोकने वाले बन जाएं। अल्लाह इन माशरती रस्म व रिवाज को कि वो आगे खड़ा होने की हिम्मत अता फरमा और इनको तोड़ने की भी हमें हिम्मत अता फरमा और इनको तोड़ने की तौफीक भी नसीब फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को दीन के काम के लिए चुन ले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारी औलादों की निगाहों की, उनकी आज़ा की, उनकी शर्मगाहों की, उनकी नियतों की, उनकी ज़बानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तो अपने कामों में तेरे कामों में लग गए, अल्लाह तू हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको अपने काम का बना ले। अल्लाह हमारे बेटों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, उनको रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा। अल्लाह दीन का मुजाहिद मुहाजिर बना, इस्लाम का सूरज बना और अल्लाह हम सब को अपने दीन के लिए चुन ले। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।